بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بغیر کاؤنٹ کیے درود پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ یہ ایک سوال ہے جو ایک ممبر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا وہ درود جو ہم بغیر گنے پڑھتے ہیں کیا اس کا ثواب نہیں ملتا؟ تو اسی سوال کو میں نے ویڈیو کا عنوان بنا لیا۔ اس کے جواب میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ درود چاہے گن کر پڑھیں یا بغیر گنے پڑھیں، ثواب ہر حال میں ملتا ہے۔ اور اس کو ذہن نشین کر لے کہ آپ اگر دکھاوے کے طور پر بھی درود پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی ثواب ہے، البتہ ثواب میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ گن کر پڑھنے پر زور دے رہے ہیں، یعنی گن کر پڑھ رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ گن کر پڑھیں، بٹن والی تسبیح یا دانوں والی تسبیح پر پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حاضری بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیادہ سے زیادہ اور مستقل مزاجی سے لگ رہی ہے، کیونکہ بزرگان دین کے اقوال اور تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ بغیر گنے پڑھتے ہیں تو آپ کی تعداد میں آہستہ آہستہ کمی ہی آتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کل کی نسبت، یعنی گزری ہوئی کل کی نسبت آج زیادہ پڑھا ہے یا کم پڑھا ہے۔ اور جو لوگ گن کر پڑھتے ہیں ان کی تعداد میں ہمیشہ اضافہ ہی دیکھا گیا ہے، کمی نہیں دیکھی، کیونکہ گن کر مستقل مزاجی سے پڑھنے والے کے دل میں ایک شوق ابھرتا ہے کہ اگر میں روزانہ، مثال کے طور پر اگر میں روزانہ 5000 مرتبہ پڑھ سکتا ہوں تو 6000 بھی پڑھ سکتا ہوں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا پھر وہ اپنی تعداد کو آہستہ آہستہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، ذوق شوق میں درود پڑھتا ہے، کیونکہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے جب ہم کسی دوسرے کا سنتے ہیں نا کہ فلاں بندہ 10,000 پڑھتا ہے، تو میرے دل میں یہ بات آئے گی کہ یار میں 6000 پڑھتا ہوں، وہ 10,000 پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم بھی کوشش کر کے 10,000 تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ اپنی 6,000 کی تعداد کو آہستہ آہستہ 10,000 تک لے جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ گن کر پڑھ رہا ہے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے 6,000 سے زیادہ پڑھا یا کم پڑھا، اور اس طرح اس کی بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری بھی زیادہ لگتی ہے۔ لہٰذا کوشش کرے کہ گن کر پڑھے، کیونکہ احادیث میں بھی گن کر پڑھنے پر زیادہ زور دیا گیا۔ تاہم مجبوری ہو تو بغیر گنے بھی پڑھ لیں۔ مثلاً آپ کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر تسبیح الاؤ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ بغیر گنے دل میں پڑھ لیں، یہ مجبوری کی حالت میں ہے۔ اور اگر کہیں عام روٹین میں بھی بغیر گنے پڑھ لیں تو دیکھیں، میں نے پہلے بتایا ثواب تو مل رہا ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کے دو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بارگاہ اقدس میں حاضری کم لگتی ہے، اور دیکھیں یہ دنیا بلکہ کائنات کا سب سے بڑا خسارہ ہے وہ مسلمان جو گلیوں میں نعرے لگائے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب درود پڑھنے بیٹھے تو کم سے کم ہوتا جائے۔ اور اس خسارے کو خسارہ سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بحث کریں کہ جی یہ تو کوئی نقصان نہیں ہے، مرضی کی بات ہے۔ گلیوں میں تو نعرے لگا رہے ہیں، لیکن 5,000 پڑھنے والا جب 2,000 پڑھے تو کیا 3,000 حاضری کم ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اور جو دوسرا نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے 1.25 کی نیت کی ہے، کوئی بھی نیت ہو، چاہے 50,000 کی ہو، چاہے 70,000 کی ہو، چاہے 1 لاکھ، 1.25 یا 1 کروڑ، 1.25 کروڑ، جس بندے نے نیت کی ہوئی ہے اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کتنا پڑھ لیا ہے جب تک وہ گنے گا نہیں؟ اور اگر وہ کہے کہ میں نے جو بغیر گنے پڑھا ہے کیا میں اس کو اپنی نیت میں شامل کر لوں،
تو دیکھیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی نیت میں شامل کر لیں، لیکن کتنا کریں گے؟ اب وہ کہے گا اندازاً میں نے 5,000 تو پڑھ لیا ہوگا، تو بھائی آپ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ نے نیت کی ہوئی ہے، آپ کیسے اندازے لگا کر اس کو ایڈ کریں گے؟ آپ نے 3,000 پڑھا اور آپ اس کو 5,000 ایڈ کر رہے ہیں، یعنی 2,000 جو آپ نے پڑھا ہی نہیں وہ بھی آپ اپنے 1.25 یا 1.25 کروڑ کی نیت میں شامل کر رہے ہیں، تو اندازہ غلط ہی ہوگا آپ کا ہمیشہ، کیونکہ بغیر گنے درود پڑھنے والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا کہ میں نے آج اتنا پڑھ لیا ہوگا اور اتنا میرا باقی رہ گیا ہے۔ یہ دوسرا نقصان ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، جب بھی پڑھیں گن کر پڑھیں، ذوق شوق میں اضافہ ہوگا، مزاج میں پختگی آئے گی، اور اگر مجبوری ہے تو پھر بغیر گنے پڑھ لیں، لیکن پھر اس کو اپنی نیت میں شامل نہ کریں، اس کو ثواب کی نیت سے ہی رکھیں کہ ٹھیک ہے یہ میں نے بجائے اس کے کہ میں فارغ بیٹھوں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بہتر ہے، بغیر گنے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیت نہ ادھوری رہنے دیں۔ اور باقی یہ بات تو ذہن نشی کر لے کہ ثواب ہر حال میں ملتا ہے، چاہے گن کر پڑھیں چاہے بغیر گن کر پڑھیں۔ آپ کو میری بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک رائے ہے، یہ ایک معلومات ہے، آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو بات وزنی لگے تو اس پر عمل ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔